السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد علماء یہود اور ان کے راہبان کا کیسا رد عمل تھا، اس ویڈیو میں ہم اسی پر کچھ باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز حضرت عبد المطلب کے ایک خواب سے کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس وقت میں حتیم میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری پشت پر ایک بہت ہی بلند درخت اگا ہے جس نے آسمان کی چوٹی کو چھو لیا ہے۔ اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئی ہیں اور اس سے نور چھن چھن کر فضاؤں کو منور کرنے لگا ہے، اور پھر اس سے انوار کے ایسے سوتے پھوٹے کہ سورج کی تابانی بھی اس کے آگے مان پڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ کچھ شوق و وارفتگی کے عالم میں آگے بڑھے اور ان شاخوں کے ساتھ لٹک گئے، لیکن کچھ لوگ غصے سے بھیپر گئے اور برافروختہ ہو کر آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے کلہاڑے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس نورانی درخت کو کاٹ ڈالیں۔ اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور باوقار نوجوان نمودار ہوا اور درخت کے آگے سینہ سپر ہو گیا۔ اس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ انسان اسے دیکھتا ہی رہے۔ اس نے درخت کاٹنے کی کوشش کرنے والوں میں سے کسی کی آنکھیں پھوڑ دی، کسی کی کمر توڑ دی۔ میں گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ ایک کاہنہ نے تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کے جاہ و جلال اور عظمت و کمال کی پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی۔ حضرت عبد المطلب اسی صبح نور کے تڑکے صحن کعبہ میں رونق افروز تھے کہ یکدم انقلاب آ گیا۔ بت درہم برہم ہو گئے۔ اوندھے منہ ایسے گرے پڑے جیسے نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے انہیں زمین پر پٹک دیا ہو، اور ساتھ ہی دیوار کعبہ سے ایک دلکش آواز گونجی، ولد المصطفیٰ المختار الذی تہلک بیدہ الکفار۔ وہ مختار، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، کفار جن کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گے۔ ابھی وہ صورتحال پر غور ہی کر رہے تھے اور اس انقلاب آفری واقعہ پر حیرت زدہ تھے کہ اتنے میں حضرت آمنہ کا فرشتہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ پیغام تھا کہ قدرت نے آپ کو پوتا عطا فرمایا ہے۔ یہ مسرت افزا اور روح پرور خوشخبری سنتے ہی گھر پہنچے۔ حضرت آمنہ نے اس دوران جو عجائبات دیکھے تھے اور انہیں جو ہدایات و بشارات دی گئی تھی وہ سب حضرت عبد المطلب کو بتا دی۔ حضرت عبد المطلب اس عطائے ربانی پر مجسم شکر بن گئے۔ وہ اظہار شکر کے لیے نو مولود کو کعبۃ اللہ میں لے گئے، رب کے حضور جھکے، تشکر کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا اور پھر آسمانی مہمان کو گھر لے آئے۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ فرما دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ ظہور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے اور وہ ولادت کا وقت ہوگا۔ یہ آگاہی اور وصیت علماء بنی اسرائیل نسل در نسل حاصل کرتے آ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جس صبح ولادت باسعادت ہوئی، علماء یہود کے صفوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ بے قرار ہو کر گلی کوچوں میں گھومنے اور پوچھنے لگے کہ آج کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے دھوم مچا دی ہے۔ وہ نجم طلوع ہو گیا ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک یہودی راہب ملک شام سے آ کر مر الزہران میں آباد ہو گیا۔ وہ علم و فضل کا پیکر اور کتب سماوی کا عالم تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، اے اہل مکہ، ان قریب تمہارے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، عالم عرب اس کی اطاعت کرے گا اور عجم پر اسے غلبہ عطا ہوگا۔ اس کے ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ جو اسے پالے گا اور اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو مخالفت کرے گا وہ خائب و خاسر اور نامراد ہوگا۔ حضرت عبد المطلب بھی ان کی باتوں سے بڑے متاثر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر غیر معمولی واقعات ظاہر ہوئے تو آپ اسی صبح اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ اپنے گرجے سے باہر آیا اور خود ہی بول پڑا۔ ابھی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، وہ خود بول پڑا، ولد ذلک المولود الذی کنت احدثکم بہ وأنا نجمہ طلع البارحہ، یعنی جس عظیم بچے کی آمد کے تذکرے
میں تم سے کیا کرتا تھا وہ بچہ پیدا ہو گیا، اور گزشتہ رات اس کی پیدائش کی اطلاع دینے والا ستارہ بھی طلوع ہو چکا ہے۔ اے عبد المطلب، اپنی زبان بند رکھو، اسے حاسدوں کی حسد سے بچاؤ، اس کے بڑے دشمن پیدا ہوں گے اور اتنی مخالفت ہوگی جتنی آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے اور کسی انجانے اندیشے نے انہیں بے قرار کر دیا۔ بے ساختہ دل کی بات زبان پر آ گئی اور بولے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ راہب نے کہا، عبد المطلب، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عمر 60-70 کے درمیان ہوگی۔ ابو نعیم اور بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میری عمر 7-8 سال کے قریب تھی، میں کہیں سنی باتوں کو سمجھتا تھا۔ اس صبح، جس صبح کو حضور کی پیدائش ہوئی تھی، میں نے ایک یہودی کو سنا، وہ ایک ٹیلے پر زور زور سے چیخ رہا تھا، اے جماعت یہود، بڑی اہم خبر ہے، جمع ہو جاؤ۔ جب ہجوم جمع ہو گیا تو ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے بولا، طلع نجم احمد الذی ولد بہ فی ہذہ اللیلہ، ستارہ احمد طلوع ہو گیا ہے اور وہ نبی آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ السیرۃ النبویہ میں ہے کہ امام حاکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ ولادت کی رات وہ اپنے مسکن سے باہر آیا اور قریش کے ہاں آ کر رک گیا۔ پوچھا، کیا آج رات تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ حاضرین نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بولا، احفظوا ما اقول لكم ولد هذه الليلة نبی هذه الامة الاخیرہ وهو منکم معاشر قریش۔ میری بات غور سے سنو، آج کی رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور اے قبائل قریش، وہ تمہیں میں سے ہے، اس کے کندھے پر مہر نبوت ہے، سابقہ کتب میں ان کی یہی نشانی بیان کی گئی ہے، فوراً گھر جاؤ اور اس کی تحقیق کرو۔ قریش کے افراد حیرت زدہ رہ گئے، تجسس اور شوق کے ملے جلے جذبات لیے اپنے گھر کو بھاگے۔ انہیں جلد ہی پتہ چل گیا کہ قدرت نے عبد المطلب کو پوتا عطا کیا ہے، جس کی پیدائش پر بڑے خارق اور معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ اس یہودی عالم کے پاس واپس آئے اور بتایا کہ تمہاری بات درست ہے، عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ وہ بولا کہ مجھے ان کے گھر لے چلو، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی حضرت آمنہ کے پاس آیا اور 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت والی نشان دکھانے کے لیے کہا۔ جب یہودی نے مہر نبوت کی نشانی دیکھی تو بے ہوش اور بدحواس ہو گیا۔ اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکل گئے، واللہ ذہبت النبوت من بنی اسرائیل، خدا کی قسم بنی اسرائیل کے گھر سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، اس کے ذریعے تم ایسا غلبہ و اقتدار حاصل کرو گے کہ مشرق و مغرب میں اس کا شہرہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد علماء احود کے یہ کچھ رد عمل اور ریاکشن تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا تو ضرور آپ کے روبرو ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں،